اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیات 168 تا 170 خطاب انسانوں سے ہے۔ یا ایھا الناسو، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال اور طیب۔ تو طیب کی تشریح میں بعد میں کرتا ہوں، حلال کو بھی ذرا واضح کروں گا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولا اور نہ، تتبعوا تم اتباع کرو، نقش قدم پر چلو، خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم پر۔ انہ لکم عدو مبین، انہ یقیناً وہ یعنی شیطان، لکم تمہارا، عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء، یقیناً وہ تمہیں حکم کرتا ہے، بالسوء، سوء عمل کی، یوں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، سوء کی یعنی برائی، برائی سے کیا مراد ہو گیا؟ برا عمل۔ سوء عمل کی کا تمہیں حکم دیتا ہے یا تمہیں ترغیب دیتا ہے، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، میں وضاحت میں اس کی بیان کروں گا۔ والفحشاء، فحشا بے حیائی، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو، یہ شیطان کا کام ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، ان سے کیا مطلب؟ مخاطبین، اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو اس کی، ما انزل اللہ جو اتارا ہے اللہ نے، جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کرو۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، قالوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کریں گے، ما الفینا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے آبا، لا یعقلون شیئا، نہ عقل رکھتے ہوں کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت پر ہوں۔ یہ ہے جی ان آیات کا ترجمہ۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے آج کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب بنا کر کہا ہے کہ زمین کی جو پیداوار ہے، زمین کے اندر جو کچھ آپ کے لیے موجود ہے، اس میں سے کھاؤ حلال اور طیب۔ حلال کے مقابلے میں حرام آتا ہے اور طیب کے مقابلے میں نجس آتا ہے۔ تو یعنی جو حرام ہے وہ ممنوع ہے اور جو نجس ہیں وہ ممنوع ہے۔ لیکن قرآن مجید کا جو رخ ہے وہ اس طرف ہے کہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، سوائے ان کے جن کو پڑھ کر سنا دیا گیا ہے۔ اسی کتاب مجید کے اندر، قرآن مجید میں جو چیزیں پڑھ کر سنا دی گئی ہیں، ان کے علاوہ ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ یعنی ایک تو یہ پہلو ہے تو جس میں حلت غالب ہے، اور دوسرا پہلو پھر لوگوں کا ذہن ہوتا ہے۔ یہ ذہن بناتے ہیں ارباب مذہب، اور یہ لوگوں کو اپنا بناتے ہیں اپنا محتاج، کہ ہر قدم آپ ہم سے پوچھ کے اٹھائیں، اور ہر مسئلے میں پہلے تو مسئلہ پیدا کرنا، پھر اس کے جواب کے لیے اپنی طرف بلانا۔ یعنی وہ کیا ہوتا ہے کہ صرف وہ چیز آپ کے لیے حلال ہے جس کو ہم حلال قرار دیں۔ یہ ارباب مذہب کا مذہب ہوتا ہے۔ تو اللہ کا دین کیا ہے؟ ساری چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جو آپ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں۔ رخ کدھر ہے؟ حلال کی طرف ہے۔ تو لیکن ارباب مذہب جو
اپنا یہ مذہب پیش کرتے ہیں، جو یعنی مذہب کی تشریح کرتے ہیں، تشریح کرتے کرتے یہاں تک لے آتے ہیں اپنے پیروکاروں کو کہ صرف وہ حلال ہے جس کو ہم حلال قرار دیں. تو آپ ہر چیز کھانے سے پہلے ہم سے پوچھیں، فتویٰ لیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی طور پہ کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا، اس کی وضاحت میں تشریح کے اندر. ہاں جی، کچھ چیزوں کو قرآن مجید نے واضح طور پہ حرام کر دیا، تو اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں. ہاں جی، تو لیکن اس کے ساتھ طیب کی قید بھی آئی ہوئی ہے. طیب کا کیا مطلب ہے؟ طیب کے کافی سارے، ایک تو اس کا مطلب ہو گیا نا ناپاک، یعنی اگر حلال ہے لیکن ناپاک ہے تو وہ چیز کھانے کی نہیں ہے، آپ کی طبیعت اس طرف آمادہ نہیں ہوگی. ہاں جی، صاف ستھری، گلی سڑی نہ ہو. حلال ہے لیکن گلی سڑی ہے تو اس پہ بھی آپ کی طبیعت نہیں جائے گی، آپ نہیں کھائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ طیب خوشنما، خوبصورت اور تر و تازہ، یہ جتنی اچھی اچھی خوبیاں ہیں نا وہ طیب میں جمع ہیں. تو آپ حلال چیزوں کو کھائیں اور پھر اس میں سے انتخاب جو ہے نا آپ کا، یعنی دل چاہیے، جس پہ آپ کا دل آمادہ ہے، جو آپ کے دل کو بھاتی ہے، تو حلال ہے لیکن آپ کا دل نہیں کرتا تو آپ پر کوئی لازم نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کہ ضرور کھائیں. حلال ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کا دل نہیں چاہتا تو نہ کھائیں، جس چیز کو چاہتا ہے اس کو کھائیں. تو اس طرح سے یعنی انسان کے لیے آزادی پیدا کی ہے، اس کے لیے ایک کھلا ماحول دیا ہے، اسے جکڑ بندیوں میں نہیں جکڑا. ایک بات تو یہ ہوگی. اگلی بات کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا جی، شیطان جو ہے یہ ایک تو ایک غیر مرئی ہستی ہے نا، جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور اللہ کے ہاں سے راندہ درگاہ ہو گیا، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، اور اللہ نے اس کو مہلت دے دی اور وہ انسانوں کو گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے. ایک تو وہ ہستی ہو گئی شیطان، ایک غیر مرئی طاقت جو ہر وقت آپ کے پیچھے ہے، ہمارے پیچھے ہے اور ہمیں راہ راست سے بھٹکانے پہ لگی ہوئی ہے. اس کے بارے میں تو ہم نے ہر وقت چکندر رہنا ہے کہ وہ بھٹکا کے ہمیں اپنے راستے پر نہ لے جائے. دوسرا، قرآن مجید نے یہ لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور وہ انسان جو لوگوں کی رہنمائی کے منصب پر فائز ہیں، چاہے وہ علمی رہنمائی کا منصب ہو. اگر علمی رہنمائی کا منصب ہے تو پھر اسے علماء کہتے ہیں، اور اگر سیاسی رہنمائی کا منصب ہے تو وہ مقتدر طبقہ ہوگا، صاحب اقتدار. تو اگر اخلاقی رہنمائی کے منصب پر فائز ہیں تو وہ معلم اخلاق قسم کے لوگ ہوں گے، تزکیہ اور تربیت کرنے والے لوگ ہوں گے. تو رہنماؤں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، چاہے وہ مذہبی رہنما ہوں، چاہے وہ علمی دنیا کے قائد ہوں، چاہے وہ سیاسی طور پر حکمران ہوں. اب عہد نبوی میں یہود، مدینے کے جو یہود تھے وہ مذہبی رہنمائی کے منصب پر فائز تھے، اور دیگر جو سردار تھے مدینے کے وہ سیاسی رہنمائی کے منصب پر فائز تھے. اسی طرح سرداران مکہ، یہ مذہبی رہنمائی کا منصب بھی ان کے پاس تھا اور سیاسی رہنمائی کا منصب بھی ان کے پاس تھا. اب جب یہ اللہ سے ہٹ کر انسانوں کو شیطان کے راستے پر لگاتے ہیں تو یہ انسانی شیطان ہوتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے سورۃ بقرہ میں، پہلے آیا جی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، کہ جب وہ اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو پھر انہیں اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں، تو کہتے ہیں اِنَّ مَعَكُمْ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، مسلمانوں کے ساتھ تو جو ہم ہونے کا ایک اظہار کر رہے ہیں نا، وہ ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں، تو ہم حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں. یہ شیاطین کا لفظ وہاں پہ آیا، تو اس کا مطلب یہ انسانوں میں بھی شیطان ہے، اور وہ ہیں جو رہنمائی کے منصب پر ہیں. تو جب قرآن مجید نے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، ایک تو وہ غیر مرئی طاقت ہے جس کی پیروی سے بچنا ہے. ایک معاشرے کے اندر
ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کو کٹھن بنا دیتے ہیں، گھٹن میں مبتلا کر دیتے ہیں، رائے کی آزادی کو پامال کرتے ہیں، انسانی حقوق پہ قدغنے لگاتے ہیں اور زندگی کو راہ راست سے ہٹا کر پگڈنڈیوں پہ بھٹکا دیتے ہیں، دور دراز کے اختلافات میں ڈال دیتے ہیں اور اسی طرح سے زندگی کو تنگ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی شیطان صفت گویا رہنما ہے، یوں کہہ لیں آپ ان کو، شیطان صفت رہنما، ان کے پیچھے بھی نہ چلو کیونکہ وہ تمہاری زندگی کو اجیرن بنا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں اور کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس کتاب کی پیروی کرو، اس کے اندر لکھے ہوئے کو حرف آخر جانو اور اس کی اطاعت کرو اور اس پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہو اور اسی کی طرف ساری دنیا کو بلاؤ اور اس کی آسانیوں کو عام کرو اور خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور اسی راستے کو اختیار کرو۔ یہ گویا بات ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہاں جی، وہ تمہارے خیر خواہ کے بھیس میں آئے گا لیکن وہ تمہاری کھلی دشمنی پر مبنی تمہارے راستے سے ہٹا کے تیرے راستے پہ لگا دے گا۔ اچھا، یہ اب یہ بات بھی کہی کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ کیا کہے گا؟ تمہیں ترغیب دے گا یا تمہیں حکم دے گا؟ اگر تمہارا سردار ہے پھر تو حکم دے گا، اگر مذہبی رہنما ہے پھر بھی حکم دے گا، لیکن اگر وہ غیبی طاقت ہے پھر تمہیں اکسائے گا، تمہیں ترغیب دے گا، تمہیں اس راستے پر ڈالے گا۔ تین چیزیں یہاں پہ بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، وہ کیا کرے گا کہ سوء عمل کی طرف تمہیں گامزن کرے گا۔ حسن عمل کیا ہے؟ انسانوں کی بھلائی کے کام، اللہ کی اطاعت، اور سوء عمل کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے نکل بھاگنا اور انسانوں کو تکلیف دینے والے عمل کرنا، یہ سوء عمل ہے۔ اور دوسرا فحشاء کا حکم دے گا۔ فحشاء فحش، اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں بے حیائی۔ حیا ہمارے ہاں بہت ہی محدود معنوں میں استعمال ہونے لگ گیا ہے اور یہ ہم کہتے ہیں جی عورت کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے، حالانکہ مرد کا بھی زیور ہے۔ یہ عورت کے لیے ہی مخصوص کیا ہوا ہے، مرد کو کوئی نہیں سمجھانے والا۔ تو یہ مرد کو سمجھانے کی ضرورت بھی ہے کہ مرد کا بھی زیور ہے، عورت کا بھی زیور ہے۔ حیا جب ہم عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں نا تو یعنی پھر کمزور کے لیے استعمال ہوتا ہے، تب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ برداشت کرے، وہ جو ہر قسم کی زیادتی کو برداشت کرنا، اس کو حیا، یا تو پردے کے حوالے سے چہرے کو ڈھانپنا اور اپنے اعضاء کو ظاہر نہ کرنا، یہ حیا کی ایک قسم ہے، یہ درست ہے۔ اپنے یعنی جسم کے اعضاء کو چھپا کے رکھنا، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے اور یہ حیا ہے، لیکن یہی سارا حیا نہیں ہے۔ حیا کی ذرا تفصیل ہے، وہی بات جو میں یعنی مردوں کے لیے بھی حیا ہے، عورتوں کے لیے بھی حیا ہے۔ اور اس کا معنی جو ہے نا، میں ابھی سے پہلے سے ہی بیان کر دوں تو زیادہ موزوں رہے گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حیا کا معنی وقار ہے، با حیا کا معنی با وقار۔ یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انسانوں میں سے حیا رخصت ہو جائے پھر جو چاہے کرتے پھریں، وہاں کیا معنی؟ جب وقار رخصت ہو جائے، وقار ہے انسان کا جو اسے راہ راست پر رکھتا ہے، جو ایسی حرکت کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے آپ کے وقار کے منافی ہے، میرے وقار کو دھچکا لگے گا۔ وقار یہ یعنی اطاعت خدا بندی کا مظہر ہونا چاہیے انسان کو، بندہ خدا، بندگی کا مقام جو ہے نا یہ وقار کا متقاضی ہے۔ تو بندگی یہ رب میں کا جو کام کرنے والا ہے، یہ بندگی رب کرنے والا فرد ہے نا، وہ باوقار ہے۔ تو اس لیے یہ باوقار آپ کے وقار کو خاک میں ملانے کی طرف آپ کو بلاتا ہے، یعنی آپ ایسا کام کریں جس میں آپ کے وقار کو ٹھیس پہنچے، آپ کا وقار خاک میں مل جائے، آپ بے وقار ہو جائیں، بے توقیر ہو جائیں۔ یہ بات انسان کو بہت محبوب ہے کہ اس کا وقار جو ہے وہ داؤ پہ نہ لگے، لیکن شیطان چاہے وہ سردار ہوں، چاہے وہ علمی رہنما ہوں، چاہے وہ ایک غیر مرئی طاقت ہو، وہ آپ کو بے وقار بنانا چاہتے ہیں۔ اب بے وقار کس سے بنیں گے آپ؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، سرکشی کر کے اور انسانوں کے حقوق پامال کر کے
تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو انسانوں کے حقوق پامال کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی انسان کا حق پامال نہیں کرنا، بلکہ انسانی حقوق کی حفاظت کرنی ہے، اور آپ انسانی حقوق کے محافظ بن کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا وقار ہے، یہ آپ کی عزت ہے۔ اچھا، تیسری چیز کیا ہے؟ وہ اس بات سے ہٹاتا ہے آپ کو، قولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی اللہ کا نام لے لے کر گویا یہ اپنے بے وقاری کے لیے اللہ کا نام بھی استعمال کرو۔ ہاں جی، اللہ کا نام لے کر یہ جو کام کرو نا، کہو کہ جی اللہ نے کہا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کی یہ خواہش ہے، اللہ کی یہ منشا ہے، بیچ میں اللہ کو لے آؤ۔ یعنی ایک تو بے وقاری کی چیزیں، یعنی ایسے عمل، سوء عمل، نمبر 1 سوء عمل، نمبر 2 بے وقار راستہ، نمبر 3 اللہ پہ وہ کہنا جو اللہ نے کہا نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے بات کہی ہے نا کہ اللہ، رسول، اہل بیت، صحابہ اور اولیاء، ان کا نام لے کر امت میں تفریق پیدا کرنا اور لوگوں کو لڑانا اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنا اور دوریاں بڑھانا، یہ کون سا اسلام ہے جی؟ یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ، رسول، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کا نام لے کر متحد کرنا، ایک جگہ جمع کرنا۔ اسی طرح سے کھانے پینے کے معاملات ہیں، اسی طرح سے آپس کے معاملات ہیں، عہد و پیمان کے معاملات ہیں، اور انسانوں کے کام آنے کے معاملات ہیں۔ ہر جگہ پہ جہاں انسان مفید ہے جی، سوء عمل کی جگہ حسن عمل، اور فحشاء کی جمع باوقار رویہ، اور تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کی جگہ جو اللہ نے فرمایا وہی کہیں، اسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اسی کو عام کریں اور اس سے روگردانی مت کریں۔ اگلی بات یہ ہے تقلید آبا، یعنی یہ بھی ایک بیماری ہے، تقلید آبا، کہ ہمارے بڑوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یعنی ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے آج کے دور میں، جو مصلحین امت ہیں یا آج کے دور کے جو اہل علم ہیں، اگر وہ کسی عہد کے افراد سے اختلاف کر، تو اہل علم سے یوں کہہ لیں، ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابر سے، اپنے اسلاف سے اختلاف کرتے ہیں، اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہیں ہی پتہ چلا ہے اسلام کا، 1400 سال پہلے سے جو بات چلی آ رہی ہے ان کو نہیں پتا تھا۔ حالانکہ یہ بھی ایک مغالطہ ہے، 1400 سال پہلے سے نہیں چلی آ رہی ہوتی، وہ کوئی 1200 سال پہلے سے چلی آتی ہے، کوئی 800 سال پہلے سے چلی آتی ہے، کوئی 400 سال پہلے سے چلی آتی ہے، کسی کو صرف 400 سال ہوئے ہیں۔ اب یہ ہمارے جو فرقے ہیں شیعہ سنی، یہ تو ٹھیک ہے، وہ 1300 سال سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں، 1200-1300 سال پہلے سے چلے آ رہے ہیں شیعہ سنی۔ لیکن یہ جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، یہ تو ابھی 100 سال ہوا ہے، 125 سال پہلے کے چلے ہوئے ہیں۔ دیوبند یہ ہندوستان کا شہر ہے، بریلی ہندوستان کا شہر ہے، اور جناب یہ شیخ محدث نذیر احمد دہلوی تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اہل حدیث قرار دے دو، یہ انگریزوں سے انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھوایا اور وہ اہل حدیث بنے۔ تو یہ جو 3 فرقے ہیں جو کہتے ہیں 14 صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، یہ تو پیدا ہی اب ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی پھر تردید میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ 14 صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ہم۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، سب اہل علم ہیں، قابل احترام ہیں اور اسلام کی راہ پر چل رہے ہیں، بس اتنا کریں کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا نہ کریں، فرقوں میں انہیں مت بانٹیں اور اتحاد پیدا کریں، اور ان کے مسلمان ہونے کی شناخت کو نمایاں کریں، اور سب کو اسوہ مصطفیٰ پہ جمع کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگائیں اور کھپائیں۔ ہاں جی، اسوہ مصطفیٰ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، سنت ہمارے پاس موجود ہے، نمازیں سب پڑھتے ہیں، روزے سب رکھتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو اپنا کعبہ مانتے ہیں، اور ساری دنیا کے مقابلے میں ایک ہیں، تو ہم آپس میں ایک کیوں نہ ہو؟ تو اس لیے تقلید آبا جو ہے نا، یہ کوئی استدلال نہیں ہے قرآن مجید کے نزدیک۔ قرآن مجید کے نزدیک یہی استدلال ہے، قرآن اور سنت۔
ہاں جی اپنی دلیل لاؤ، قرآن اور سنت سے لاؤ. تو قرآن اور سنت تو ایسا ہے نا کہ جس کو سب پڑھ سکتے ہیں، سب ذہن نشین کر سکتے ہیں اور سب کے احاطے میں آ سکتا ہے. یہ سب اہل علم کہہ رہا ہوں، تو عوام بھی کم از کم بنیادی چیزوں کو جان بھی سکتے ہیں اور اس کے بارے میں رائے بھی قائم کر سکتے ہیں. تو اس لیے تقلید آبا میں پڑھنا، یہ کہا گیا نا جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی ما انزل اللہ کی طرف ہو، جو اللہ نے نازل کیا، کہتے ہیں نہیں ہم تو اتباع کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. تو آبا و اجداد کو کی تقلید کرنا یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی تقلید کرنا. اوریجن ہمارا قرآن اور سنت ہے. اس پر رہیں گے تو بہت سارے اختلافات ہمارے حل ہو جائیں گے، بلکہ پیدا ہی نہیں ہوں گے، اور ہم پھر اتحاد کر کے اتحاد کی راہ پہ چلیں گے. محبت ہماری آپس میں ہوگی، احترام ہوگا، اور امت مسلمہ تشکیل دینے میں ہم کامیاب ہوں گے. تو امت مسلمہ کی تشکیل کریں، اس کی تخریب نہ کریں. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.